السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے مونگ پھلی کے فوائد آپ کے سامنے بیان کیے تھے اور آج مونگ پھلی کے نقصانات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یقیناً جس طرح اس کے فوائد ہیں اس طرح یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ جن لوگوں کو خارش کی شکایت ہے وہ مونگ پھلی کو استعمال نہ کریں، اگر استعمال کریں تو بہت ہی کم مقدار میں، چونکہ جو خارش ہے مونگ پھلی کے استعمال سے ان کی خارش میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو حاملہ عورتیں ہیں وہ مونگ پھلی کو استعمال نہ کریں، یہ خشک میوہ ہے، دوران حمل ان کو نقصان ہو سکتا ہے، جو پیٹ میں بچہ ہے اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ہاں، ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ مناسب مقدار میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کو کھانسی کی شکایت ہے وہ مونگ پھلی کو استعمال نہ کریں، چونکہ مونگ پھلی کے استعمال سے ان کی اس بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہے، یرکان اور معدے کے مریض اس کو استعمال نہ کریں، ان کو اس مرض میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، فائدہ ہونے کے بجائے یہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو سانس کے مریض ہیں اور دمے کے مریض ہیں وہ مونگ پھلی کو بالکل استعمال نہ کریں، چونکہ جب مونگ پھلی کو استعمال کرتے ہیں تو ان کے سانس اور دمے کے مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کا چھٹا نقصان یہ ہے کہ معدے کے اندر یہ تیزابیت پیدا کرتا ہے، تو اس لیے اس میوہ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جن کے معدے کا مسئلہ ہے اگر اس کو استعمال کریں تو انتہائی کم مقدار میں، اور جب استعمال کریں تو ان کی جو گری ہوتی ہے اس کے چھلکے کو اتار کر استعمال کریں۔ یہ میں آپ کے سامنے وہ طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس طرح آپ نے اس کو کھولا اور یہ اوپر جو جھلی ہے براؤن کلر کی اس کو آپ اتار دیں، اور جو اندر سے گری ہے اس کو نکال کر استعمال کریں، تو یہ نقصانات میں نے آپ کو بتائے ہیں اس میں ذرا کمی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ وہ گری ہے، اس کو اس طرح استعمال کریں، اوپر جو براؤن سی جھلی ہے اس کو اتار دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔